فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری از خود ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، لیکن ایک دوسری حدیث ہے فر من المجذوم فرارک من الاسد، کوڑی جس میں ہاتھ انگلیاں کٹ کٹ کر کے سب گرتی ہیں، کوڑ کہتے ہیں اردو بھی آتی نہیں، کوڑی کے پاس سے ایسے بھاگو جیسے شیر کے پاس سے بھاگتے ہو۔ اب یہ حدیث کہتی ہے لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور یہ حدیث کہتی ہے کہ کوڑی کے پاس سے ایسے بھاگو جیسے شیر کے پاس سے بھاگتے ہو۔ دونوں میں تفریق دو، دونوں میں تفریق یہ ہے کہ کوئی بیماری از خود دوسرے کو نہیں لگتی، کیونکہ کوئی بیماری از خود دوسرے کو لگ جائے گی تو پر اللہ نے کیا کرتا ہے؟ یہ اسلامی تصور کے خلاف ہے، توحید کے تصور کے خلاف ہے۔ توحید یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لہذا از خود یعنی اپنے طور پر یہ لے ذات ہی کوئی بیماری کسی کو لگ جائے یہ اسلام نہیں مانتا اس، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ ان میں مریض کے ساتھ اختلاط ملنا جلنا من جملے اسباب مرض ہے، لہذا یہ جو دوسری حدیث ہے کہ کوڑی کے پاس سے ایسے بھاگو جیسے شیر کے پاس سے بھاگتے ہو، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں، کوڑ ایسی بیماری ہے کہ اس مریض کے ساتھ ملنا جلنا اختلاط ملنا جلنا اسباب مرض کا ایک سبب ہے، بیماری کا ایک سبب ہے، اور بیماری کا جو سبب ہو اس سے بچنا چاہیے۔ ایک طرف یہ عقیدہ ہے کوئی بیماری ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ دوسری حدیث یہ کہتی ہے کہ بعض بیماریوں میں اس کو ان کافروں نے ہوا بنا لیا ہے۔ یورپ اور افریقہ میں تو معمولی بیماریاں ہیں، کاج میں بند کر دیا، کوئی اندر نہیں جا سکتا، بارش سے دیکھو ایسا نہیں۔ بعض بیماریاں ہیں جیسے یہ کوڑ ایک بیماری ہے، ایسے بعض بیماریوں میں اسباب مرض ہے۔ ہماری گورنمنٹ نے اس بیماری میں جو کورونا بیماری آئی ہے اس بیماری میں ملنے جلنے کو اسباب مرض میں سے شمار کیا ہے۔ یہ تصور کیسا ہے، اسلامی ہے یا غیر اسلامی، چھوڑو اسے، بہرحال حکومت نے یہ ایک تصور قائم کیا ہے۔ اس تصور کا شریعت میں اعتبار ہے۔ بعض بیماریاں من جملے بعض بیماریوں میں اختلاط من جملے اسباب مرض، لہذا جہاں اسباب مرض ہوں وہاں سے بچنا چاہیے۔ جیسے گاؤں میں جس زمانے میں موسم چینج ہو رہا ہو تو عورتیں بچوں سے کہتے ہیں اندر پڑھو، باہر پڑھو گے تو نزلہ ہو جائے گا، تو ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور کبھی نہیں بھی ہوتا۔ باہر پڑھنا جگہ موسم چینج ہو رہا ہو تو باہر پڑھنا کبھی ہو بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے۔ لہذا بعض بیماریوں میں بیمار کے ساتھ اختلاف، میرا اپنا گھر کا واقعہ، ہم 4-5 بھائی اور 4 بہنیں تھیں، میں تو باہر پڑھتا تھا، باقی 4 بھائی گھر میں تھے اور 4 بہنیں بھی گھر میں تھیں۔ ایک کے بعد دیگرے سب کو چیچک نکلا، بڑا چیچک، پہلے اب تو نہیں آتا ہے، پہلے بڑا چیچک نکلتا ہے، چیچک نکلا، تو جب کسی کو بچے کو کسی بھائی کو بہن کو چیچک نکلتا تھا دوسرے سے دور ہوتے، اس کا قریب نہیں جاتے۔ میری منجلی بہن ہے، مجھ سے چھوٹی بہن ہے، وہ ہر ایک کی کھانا خدمت بھی کرتی تھی اور کھانا بچا ہوا کھانا بھی کھاتی تھی۔ سب بھائیوں کو چیچک نکلا، سب بہنوں کو چیچک نکلا، وہی ایک بہن بچی۔ میرے گھر کا واقعہ ہے، مجھ سے چھوٹی بہن ہوا ہے، کھانے لانا ہے، وہی اکیلی بچ گئی، باقی سب کو نکلا۔ تو اس لیے ایسا تصور نہیں آنا چاہیے کہ نہیں تو ملیں گے تو لکھ ہو ہی جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بعض ہیں، کون سی بات ہے، اس کی کوئی فائدہ نہیں بنتا ہے۔
اور یہ کافروں نے بہت سی بیماریوں کو چیپی بیماری، چیپی روگ، یہ خام خالہ تصور، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بیماری کے سبب ہو اس سے بچنے کا تو شریعت بھی حکم دیتی ہے۔ ایک بات تو میں نے یہ عرض کی۔ دوسری بات، قرآن کریم میں ایک ضابطہ ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر پارٹی جو دین، جو دھرم، جو مذہب اس کے پاس ہے اس پر نازا فرحاں خوش ہے کہ ہمارا ہی مذہب صحیح۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ قاعدہ عام ہے۔ مدرسے والے اس پر خوش ہیں کہ دین کا کام ہم ہی کر رہے ہیں، تبلیغ والے اس پر خوش ہیں کہ دین کا کام ہم ہی کر رہے ہیں، خانقاہ والے اس پر خوش ہیں کہ دین کا کام ہم ہی کر رہے ہیں۔ یہ صحیح نہیں۔ صحیح کیا ہے؟ موقع کیا ہے، اس موقع پر کیا کام ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، وہی اس کا اہم ہے۔ اس وقت جو موقع ہے، جس موقع پر غریبوں کی، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا، یہ بہت اہم موقع ہے۔ نماز پڑھنے سے بھی اہم ہے، یعنی مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ دیجیے، نہیں، نماز پڑھنے سے بھی اہم ہے، تبلیغ سے بھی اہم ہے، مدرسے سے بھی اہم ہے، ہر کام سے اہم ہے۔ موقع پر حدیثوں میں حدیث ہے، کوئی حدیث کہتی کہ یہ کام ہے، یہ حدیث کہتی یہ کام ہے۔ مثلا حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے 500 گرام جو دین کے کام کے لیے خرچ کیے تو وہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ یہاں طالب علموں کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ ایک 500 گرام جو ہے وہ اس سے اتنا بہتر کیسے ہو گیا؟ اس کی مثال، اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت میں صحابہ نے 500 گرام جو خرچ کیے تھے اس وقت میں اس حد 500 گرام جو خرچ کرنے کی ہی اہمیت کی کوئی خرچ کرنے والا نہیں تھا۔ اور پھر بعد میں اسلام کو ترقی ہو گئی تو اب اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرتا ہے تو پھر وہ اہمیت نہیں رہی۔ ہم طالبوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ موقع پر جیسا ہوتا ہے موقع کے اعتبار سے ثواب ہوتا ہے، لہٰذا آپ اگر جو کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس وقت میں یہی کام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو قبول کرنا ہے، آپ کے کاموں میں برکت کرنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس آفت کو، اس بلا کو جو آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سب انسانوں سے دور فرمائے اور ساری دنیا سے دور فرمائے اللہ تعالیٰ، اور تمام لوگوں کے لیے رستہ داری چھٹکارے کا سامان بنایا ہے۔ وہ کام ہے اللہ تعالیٰ جو فرمایا اس برکت وہ کام خوب اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بدلہ عنایت کرنا ہے۔